سردار سارے ڈر تو رہے تھے، لیکن ڈر ڈر کر انہوں نے 1000 کا لشکر جرار تیار کیا۔ اس کے اندر 200 گھڑ سوار تھے جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس زمانے کی بلیک واٹر تھی، وہ بڑے اسلحے سے لیس تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ گانے والی عورتیں رکھی، نے کہا ہم تو کامیاب ہو کر آئیں گے۔ 700 اونٹ تھے ان کے پاس جو لشکر کے اندر تھے۔ اب یہ چلیں یہاں سے، اب وہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے قریب پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ 2 غلام جو تھے نا، ان کے خادم تھے، 2-3 تھے، وہ وہاں سے پانی بھر رہے تھے بدر کے کنویں سے یا بدر کے پاس سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کر لے آئے اور ان کے اوپر تشدد کیا۔ ان کو کہا بتاؤ کافروں کی تعداد کتنی، وہ نہیں بتا رہے تھے۔ تو پیغمبر کو فراست اللہ رب العزت نے عطا کی ہوتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا ان کو مارو نہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، تم ان کی تعداد نہ بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ روزانہ جب تمہارے لشکر کا کھانا تیار ہوتا ہے تو کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کبھی 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، کبھی 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، بس اور ذبح نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ حضرت عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو پوچھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ان کے لشکر کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ 1 اونٹ 100 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا تھا اس زمانے میں۔ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، بلکہ لشکر جو ہے نا آمنے سامنے آ گئے، پہنچنے والے تھے۔ اب اللہ کے نبی نے وہاں پر مسلمانوں سے مشورہ کیا، جب پتہ چلا کہ وہ آنے والے ہیں، مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی جماعت، صحابہ کی جماعت، مجھے یہ بتاؤ کہ تم ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو؟ چونکہ ہم تو لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے تھے، ہمارے پاس تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، ہمارے پاس اونٹ بھی پورے نہیں ہیں۔ 2 گھوڑے تھے، 17 اونٹ تھے تقریباً، 2 گھوڑے اور کچھ اونٹ تھے اس طرح۔ یہ 313 آدمیوں کے پاس ہیں اور تلواریں بھی کچھ زیادہ نہیں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں۔ پھر پوچھا، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں جہاں کا حکم دیں گے ہم وہاں پر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ۔ اب اللہ کے نبی کی تمنا تھی کہ انصار جو مدینہ والے صحابہ ہیں ان میں سے کوئی کھڑا ہو، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ گئے آپ ہم انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمیں حکم دیں کہ تم سمندر کے اندر جاؤ، ہم سمندر کے اندر کود جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں پوری دنیا کے ساتھ اعلان جنگ کرو، یا رسول اللہ ہم پوری دنیا کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، آپ مسکرا اٹھے، آپ نے فرمایا ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انصار صحابہ کرام میں سے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مرتے دم تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ چلو جہاد کرو، ان کو کہا گیا کہ جہاد کرو، اس قوم کے خلاف لڑائی کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اگر آپ کو لڑائی کا شوق ہے اے موسیٰ آپ لڑیں، آپ کا پروردگار لڑیں، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقداد ابن اسود نے کہا یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے دائیں سے دفاع کریں گے، ہم آپ کے بائیں سے دفاع کریں گے، ہم آپ کے پشت سے دفاع کریں گے۔ یا رسول اللہ دشمن جہاں سے حملہ کرے گا ہم آپ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کو جوڑا ہے، حضرات صحابہ کرام کی صفیں وہاں پر ترتیب دی۔ اب سامنے سے لشکر آ گیا، کافی تفصیلی واقعہ ہے، لشکر آ گیا، اس لشکر میں سے 3 جو ان کے بڑے جرنیل تھے، بڑے کمانڈر تھے کافروں کے، وہ باہر آئے۔ ایک عتبہ تھا، ایک شیبہ تھا اور ایک ولید تھا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید تلوار لے کر باہر آئے اور کہنے لگا ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہمارے سامنے آ جائے۔ 3 انصار نوجوان گئے، مدینہ والے، مدینہ کے صحابہ کرام ان کے مقابلے کے اندر گئے۔
تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں، فلاں فلاں نام. انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، ہمیں ہمارے پلے کے مقابلے دار تھے، ہم قریشی ہیں، ہمیں قریشی چاہیے، ہمارے رشتہ دار چاہیے جو ہمارے ساتھ آ کر لڑیں. میرے بھائیو، یہ یوم الفرقان ہے. اس کے اندر دیکھو کہ باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ماما بھانجا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ آج اسلام کو فتح ہوگی اور کفر کو شکست ہوگی. رشتہ داریاں ساری چلی گئی. آج سب سے پہلے جو رشتہ داری ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہے. آج ہم اسلام کے لیے اپنی رسموں کو نہیں چھوڑ سکتے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو غزوہ بدر کے اندر قتل کیا تھا کہ تو میرا ماموں ہے ٹھیک ہے، لیکن جب تو محمد الرسول اللہ کے سامنے آیا ہے تو اب تو میرا دشمن بن گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان کا نام اس وقت عبد الکعبہ تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. ابوبکر صدیق کو کہا کہ ابا جان، بدر کے میدان میں آپ میرے سامنے کئی مرتبہ آئے، میں نے آپ کو اگنور کر دیا، میں نے پہلو تہی کر لی، میں نے آپ کے اوپر وار نہیں کیا. میں نے کہا میرا والد ہے، میں کیسے وار کروں؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹا شکر ادا کر، تو میرے سامنے نہیں آیا، اگر تو میرے سامنے ایک مرتبہ بھی آ جاتا میں تیری گردن اڑا دیتا. اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، محمد الرسول اللہ کا دشمن بن کے آیا ہوا. میرے بھائیو، صحابہ کرام کو ایسے تمغہ نہیں ملا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. میں اور آپ تو رسمیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، میں اور آپ تو کسی چیز کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. انہوں نے اپنی رشتہ داریوں کو قربان کیا ہے، اپنی جائیدادوں کو قربان کیا ہے، اپنے گھروں کو قربان کیا ہے، اپنے کنبے قبیلے کو قربان کیا ہے، اپنی اولاد کو قربان کیا ہے. ہے کسی کے اندر اتنا جگر کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو کفار کے نرغے کے اندر اکیلا چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف آ جائے؟ یہ صحابہ کرام کا دل تھا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑا، رسول اللہ کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا. اس لیے تو قرآن نے کہا نا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم فی الایمان، کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کا امتحان اللہ نے لیا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے. بدر کا میدان ہے، ان کے مقابلے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے کے اندر آئے ہیں. ان تینوں کا مقابلہ کیا ہے. عبیدہ بن حارث جو تھے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، ان کے مقابلے والا عتبہ تھا، اس کو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے مل کر قتل کر دیا. اس کو زخمی حالت کے اندر اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے ہیں. ان کو پتہ چلا میری زندگی کی آخری رمقیں ہیں، شاید میں نہ بچ سکوں. عبیدہ بن حارث 65 سال عمر ہے، 65 سال کا بابا تلوار کا مقابلہ کیا ہے اور عرض کرنے لگے کہ مجھے جا کر رسول اللہ کے قدموں کے اندر بچھا دو. ایک بدر تھا، یہ ایک احد تھا جو میں ہمیشہ آپ کو سناتا ہوں، زیاد بن سکن کا واقعہ. یہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کیا اللہ مجھے شہادت دے دے گا؟ کیا میری شہادت قبول ہے؟ کوئی پرواہ نہیں اولاد کی، کوئی پرواہ نہیں قبیلے کی، کوئی پرواہ نہیں پیچھے رہنے والوں کی. نہیں 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 یا رسول اللہ کیا اللہ میری شہادت کو قبول کر لے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں اے میرے صحابی، میرے یار، اللہ تجھے شہادت کے مقام پر سرفراز کر دے گا، اللہ تیری شہادت کو قبول کر لے گا. اس لیے جب لے کر گئے ہیں تو مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر چکے تھے.